جی آگے چل رہے ہیں جی. اب میون کو ایک اور علاقہ ہے جی، ساؤتھ چائنا، ویٹنام، لاؤس، تھائی لینڈ، میانمر، کمبوڈیا تو اور لاؤس. ان علاقوں میں میون کی بہت بڑی آبادی ہے جی. اور ساؤتھ چائنا کا تقریباً 5 صوبہ. جنوبی چین جہاں میں غزاؤ پروونس، ان کو ہنان، ہائینان، یونان، گزاکس اور کمنگ، یہ ساؤتھ چائنا کا علاقہ ہیں. میون کی بہت بڑی تعدادی، اور یہ انڈیپینڈنٹلی ہزاروں سال سے چائنیز سے بالکل علیحدہ، اور چائنیز ہسٹری میں بھی ان کو کوئی ذکر نہ. لیکن ان کی جب چائنیز کی 18ویں یا 19ویں صدی میں جو ہے نا شروع ہوئی، تو ان کی ان کی آبادی سنی تو ان نے پھر چائنیز کی اٹینشن ڈرا ہوئی میو کمیونٹی کی وجہ سے. تو چائنیز میں نے جو اب ہسٹری میں ہے تو وہ میو کے بجائے میاؤ کا لفظ استعمال کرا. تو ہین چائنیز کی جو ایک چنگ ڈائنیسٹی اور ایک اور ڈائنیسٹی منچو، ان کو حکمران ہو یہ کے دور میں ان پہ انہیں بہت زیادہ حملہ کرا اور میں قتل و غارت کری. اور ہی میں وہ نکل کے 19ویں صدی کا شروع میں نادرن لاؤس، نادرن ویٹنام، نادرن تھائی لینڈ اور برما کی طرف منتقل ہوگا. ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے پچھلا وی لاگ میں وائس میسج میں بتائی کہ جب ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں جاؤ تو ان کی لوکل پاپولیشن ہے آپ ڈسٹرب کرو تو وہ لوکل پاپولیشن میں ان کے خلاف کھڑی ہوگی اور میون کی ہند بے شمار جنگ شروع ہوگی. جو چنگ ڈائنیسٹی ہے اور چائنا کی منگ ڈائنیسٹی، یعنی کہ چنگ خاندان حکمران اور منگ خاندان حکمران چائنا کی، ان میون کی چائنا میں بہت زیادہ جنگ ہوئی، قتل و غارت ہوئی. اور چائنیز جو یہ دونوں حکمران فیملی ہی میون نے انہیں ڈرو آؤٹ کر دیا نیچے ہند چینی ممالک میں. ہند چینی ممالک میں عام طور پہ جو ہم ویٹنام، لاؤس اور کمبوڈیا، ان 3 ملکوں سے انڈو چائنی کنٹری کے ہیں وہاں. تو ہی زیادہ ان کی میون کی پاپولیشن آ گئی تو لوکل پاپولیشن سے ان کی جنگ شروع ہو گئی. 19ویں صدی کے آخر میں 1857 میں انڈیا میں 1857 میں انڈیا میں جنگ آزادی ناکام ہوگی اور تمام انڈین جو ہے وہ محکوم ہوگا انگریزن کا. اس طرح جو فرینچی ان کی آپس میں بہت زیادہ لگی انگریز اور فرینچ کی. فرینچ نے حملوں کر دی انڈو چائنیز ممالک پہ، یعنی کمبوڈیا، لاؤس اور ویٹنام پہ، اور انہوں نے 1887 میں ان پہ اپنی حکومت قائم کر لی. تو ان لوگوں نے جو یہ لاؤشین ہا یا کمبوڈین ہا ویٹنامیز ہا، ان نے اپنا فرینچ کے خلاف ایک تحریک آزادی شروع کری جیسے ہم نے انڈیا میں کری. تو اوپر جو شمالی ویٹنام اور شمالی جو ہے لاؤس اور یہ کمبوڈیا، ان میں جو ہے زیادہ جو ہا وہ چینی حکومت کہہ لو آپ ان کا طرفدار، یعنی کمیونسٹ لوگ. اور نیچے جو ساؤدرن حصہ ان ممالک کا وہ ہمارا کیپٹلسٹ کا. تو انہیں ایک جنگ شروع ہوگی، یعنی کیپٹلزم کی، سرمایہ داری کی اور کمیونزم کی ایک جنگ شروع ہوگی. جو کمیونزم اسپورٹ کر رہا وہ رشیا اور چائنا کر رہا، اور جو کیپٹلسٹک ہے سرمایہ دارہ نظام ہے وہ چاہے اپنا امریکہ اور یورپ والا پاسپورٹ کر رہا. تو امریکہ نے میو کا جو برادری یہاں پہ ان لو سپورٹ کرنا شروع کر دی اور ان نے کمیونسٹ کے خلاف میو استعمال کرا. بے شمار لاؤس میں میو مارا گیا، خونریز جنگ ہوئی، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی. لیکن میو بڑی تگڑی قوم ہی ہوگی اور ڈٹا رہا، لیکن پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوگی میون کی. اور آہستہ 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 جو ہے نا وہ کمیونزم والان کو پھر شکست بھی ہوئی، کیپٹلسٹک والا آگا، لیکن جنگ جاری رہی. اور پھر خیم روج آپ نے نام سنا وہاں میں وہ موجود ہے. اور یہ میں مختلف بڑی ایک چومکھی لڑائی، کوئی کسی کو طرفدار کوئی کسی کو طرفدار، تو ہمیں بڑی عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اور اس جنگ و جدل جاری رہی. تو آپ نے خیمروج، جو آپ بڑی عمر کا لوگ ہیں انہیں تنظیم کو نام سنا ہوگا خیمروج، یہ ہمیں بھی میں وہاں کافی سپورٹ کرے
اور پھر جو ہے جی ان فرینچ کو شکست ہوگی 1954 میں، فرینچ یہاں سے چلا گا۔ پھر امریکہ نے جگہ لینی شروع کر دی کہ ہم کیپٹلسٹک نظام ان قائم رکھوں گا اور کمیونزم میں ان کو ہٹاؤں گا۔ پھر جو ہے CIA نے میو جناب بھرتی کرنا شروع کر دیا ان ممالک میں، اور نتیجتاً پھر ایک جنگ بہت زیادہ ہوئی اور امریکنز کو بھی ان ممالک میں شکست ہوگی، اور وہاں کا نتیجہ میں تقریباً 3-4 لاکھ میو جو ہے گوریلا میو وہ امریکہ نے کیلیفورنیا میں آباد کر دیا، اور امریکنز کو بھی ویٹنام میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ ان ممالک میں لاؤس میں آج بھی 20% آبادی ہے میون کی، ویٹنام میں بھی آبادی ہے، جو دریائے میکانگ ہے جو تبت سے جا رہا ہے، تقریباً 4,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا دریا ہے، تو یہ اپنا انڈیا، چائنا اور تھائی لینڈ، برما، ویٹنام، لاؤس اور کمبوڈیا، اور ویٹنام میں نیچے جا کے بحر الکاہل میں یہ ڈرین آؤٹ ہو گئے جزائر انڈمان کے قریب۔ تو ہین زیادہ جو ان علاقان میں بہت زیادہ جنگ و جدل رہو، میو برادری جو ہے وہ بہت قتل ہوئی اور مخاصمت ایک پیدا ہوگی، اور میو جو ہے وہ لیکن ڈٹا رہا۔ تو ہین پھر جو میو کچھ میو جو ہے وہ برما اور تھائی لینڈ اور لاؤس کا شمالی علاقے کی طرف موو کر گا۔ ہین جو ہے انہیں افیون کاشت شروع کر دی، اور افیون دوسرا ممالک کی طرف انہیں بھیجنی شروع کر دی، اور یہ گولڈن ٹرائی اینگل کہلاوے جی دنیا کی۔ گولڈن ٹرائی اینگل کہا ہے تھائی لینڈ، برما اور لاؤس کی جہاں سرحد ملا ہاں ای علاقوں میں ان کا قبضہ میں ہے۔ یا گولڈن ٹرائی اینگل میں افیون کی کاشت ہوئے اور باہر بھیج جاوے، ہی کا جو میو وہ بڑا خوشحال جبکہ لاؤس اور کمبوڈیا کا میو بیچارہ غریب اور انتہائی پرسیکیوٹڈ، اور وہ جو یہ جو گولڈن ٹرائی اینگل کا میو ان نے اپنے آپ کو ہمونگ میو کہنا شروع کر دیا، یعنی آزاد میو، اور جو لاؤس اور کمبوڈیا کا میو ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہا، ان سے ڈفرینشیٹ کرنے کے مارے انہیں ہمونگ میں، تو اب بھی ان سے ہمونگ میں ہوئے کہہ لی جاوے، بعض یا مونگ میں پڑھا، بعض کا موگ پڑھا، ایک مطلب آزاد۔ تو ان علاقہ میں چائنا میں بھی یہ ڈراگیٹوری ٹرم ہی، تو یہ ہمارے ان نے ای میو کو لفظ چھوڑنا شروع کر دیو، لیکن اب بھی وہ میون میں ہی شمار ہوا، میو بھی کہلاواں، اور اب بھی چائنا کا ان 5-6 صوبہ جو میں نے گنوایا، یونان ہے، ہنان ہے، ہائینان ہے، غزاؤ ہے، گوانگ ڈوانگ ہے، کومنگ ہے، ان میں کم سے کم 1 کروڑ سے زائد آبادی آج بھی میو قوم کی ہے۔ چائنیز ان سے میاؤ کہواں، ان کو اپنا تلفظ ہے، لیکن میو اپنے آپ میں میو ہی کہلاواں۔ تو یہ میو جو ہاں جی یہ انڈو چائنی کنٹری اور چائنا کا جو میو ہاں یہ اپنے آپ ہے، وہی گوت پال سسٹم ان کا بالکل موجود ہے، آج بھی موجود ہے، وہی بارے قبیلہ ان کا، لیکن وہ رنگن سے پہچانا جاؤں، بلیو میو، گرین میو، ریڈ میو، پنک میو، ایسے ان کا، تو ان کو DNA کے بارے میں ابھی کوئی ہمارے انفارمیشن نہ ہے کہ ہماری ان سے جینیالوجی یا DNA ملے یا نہ ملے، تو آئندہ جب اسٹڈی ہوئے گی آپ کو اوپر تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا ہی اسٹاک ہے یا صرف نام ہے، کیونکہ ہل ٹرائب میو کا مطلب ہل ہے، پہاڑ ہے، تو ہل ٹرائب ان سے کہلاوا جی۔ تو ایک میون کو دوسروں جنگ و جدل رہی اب تک، اب میں وہاں پیسفل ہویا، لیکن ہیروئن اب بھی ہوں جو ہے اگائی جاوے اور بیچی جاوے۔ تو جو آپ تھائی لینڈ کو جو انتہائی شمالی حصہ ہے جو چائنا کی طرف لگ رہا ہوں، چیانگ مائی پروونس ہے، چیانگ مائی پروونس، انتہائی اونچا پہاڑ ہے، میوا میں رہواں، تو اونچا پہاڑن کے اوپر رہواں لوگ یہاں ٹورسٹ پہلے ایکسیسیبل رہا، اب انہیں سڑک وغیرہ بنائی ہے، میون کا گاؤں ہے، ان کے اپنی روایات ہیں، ایشین کلچر ہے، تو وہاں ان میں لوگ ٹھہرا جاواں ہاں، اور چیانگ مائی پروونس کا میون سے ملا، ریچیبل لوگ نہ ہوں، لیکن اب تھائی لینڈ کی حکومت نے ٹورسٹ پلیس ان بنائی ہیں، تو وہاں پہ لوگ ان کی ایکسیس ہوگی۔ اس طرح میانمر ہے، ہمیں بھی شمالی میانمر میں ان کی بہت بڑی آبادی، اور رنگون میں مسلمان میں وہ بھی موجود ہیں۔ اس طرح کمبوڈیا، ویٹنام میں میون کی حالت کمزور رہی ہے، لاؤس میں میون نے بہت زیادہ بڑی جنگ لڑی، اور ان کو جنرل جو ہو وہ وانگ پاؤ پاؤ میں ہو، انہیں بہت بڑا بہادر آدمی ہو، بہت ہی بہادر ہو، انہیں بہت زیادہ جنگ کری امریکن CIA کے ساتھ مل کے،
اور کمیونسٹن کے خلاف انہیں جنگ کری، ویٹنام گورنمنٹ کے خلاف کری، تو خیمروج میں بھی وہ شامل رہا، اور جنگ و جدل سے علاقوں بالکل تباہ ہو گیا، لیکن اب خوشحالی گن آ رہی ہے جی، اب حالات تبدیل ہوگا، اگر آپ ان ممالک میں کبھی جاؤ تو میو لوگن سے آپ ضرور ملیے۔